کتنے بڑے نقصان میں جا رہا. اس لیے میرے دوست بزرگوں اپنی نمازوں کو سنوارو, عادت ڈالو, عادت لمبے لمبے سجدوں کی, لمبے لمبے رکوع کی عادت بناؤ. اور فرماتے تھے کہ اس کی مشق کرنی ہوگی, رکوع کی مشق کرو, سجدے کی مشق کرو, قیام کی مشق کرو. یہ نہیں کہ سر سے یہ بوجھ اتر جائے نماز کا, کہ نماز کا بوجھ ہونا سر پر یہ ایمان کی علامت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز سے بوجھل ہوتی تھی منافقین پر. اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى, اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى, کہ منافقین جب نماز کی طرف آتے تھے تو انتہائی سستی کے ساتھ, انتہائی کاہلی کے ساتھ, کہ ایک بوجھ ہے جسے اتارنا ہے سر سے. مومن پر نماز بوجھ نہیں ہوتی, مومن کو تو نماز محبوب ہوتی ہے, اس کی تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قرۃ عین فی الصلاۃ, کہ نماز نبی کی طرح محبوب بنے. کہ قرۃ عین فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. لیکن اس پر نماز بوجھ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے نماز سے مسائل کے حل کا کوئی یقین نہیں ہے. تو اس کے اسباب اس سے اس کے عمل کو بگڑواتے ہیں. تو یہ نماز کو بگاڑے کہیں کے لیے کہ نماز کو بگاڑے دنیا کے لیے, تو اس کا دین بھی بگڑا, اس کی دنیا بھی بگڑی. کہ دنیا یوں بگڑ گئی کہ اس سے کوئی اللہ کا وعدہ نہیں تھا, اور نماز بھی بگڑ گئی کہ اس نے اپنے مسائل کا حل اسباب میں سمجھا. تو یہ جلدی جلدی نماز پڑھ کر بھاگے. میرے بزرگوں, دوستوں, عزیزوں, جو نماز جلدی جلدی پڑھے گا, جو نماز جلدی جلدی پڑھے گا, رکوع سجدے جلدی جلدی کرے گا, وہ قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر نہیں اٹھایا جائے گا. جو نماز جلدی جلدی پڑھے گا, رکوع سجدے جلدی جلدی کرے گا, کیوں؟ اپنی دنیا کے تقاضے پر, وہ قیامت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر نہیں اٹھایا جائے گا. کیونکہ آپ کا دین ہے صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. اس لیے وہ صحابی جن کی نماز میں عجرت تھی, جو نماز جلدی پڑھ رہے تھے, آپ نے ان سے بار بار فرمایا نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی, دوبارہ پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی جس عمل کو لے کر آئے ہیں اس عمل کو اپنے عمل سے جوڑ کر بتلا رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے, جو جس طرح میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے. اس لیے وہ صاحب جو نماز جلدی پڑھ رہے تھے, آپ نے ان سے فرمایا جاؤ نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. انہوں نے عرض کیا کہ بھائی بات کیا ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ نماز کے اندر عجلت, کہ نماز کے جلدی جلدی پڑھنا, یہ بتا رہا ہے کہ نماز نبی کے طریقے پر نہیں ہوئی, اور جو عمل نبی کے طریقے پر نہیں ہوا وہ عمل نہیں ہوا. اس لیے میرے بزرگوں, دوستوں, بعض صحابہ کا, بعض تابعین کا, جس میں خود معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے مفتی, ان کا مذہب تو یہ ہے کہ جو نماز جلدی جلدی پڑھے گا اس کی نماز ادا ہی نہیں ہوگی. جو نماز جلدی پڑھے گا اس کی نماز ادا ہی نہیں ہوگی. یہ نہیں کہ اچھی ہوئی کہ بری ہوئی, کہ نہیں, ادا ہی نہیں ہوئی. اور غالباً امام ابو یوسف کا مذہب بھی یہی ہے کہ جس نے نماز میں عجلت کی ہے, جلدی کی ہے, اس کی نماز ادا ہی نہیں ہوئی. اچھی بری کا سوال نہیں ہے, لیکن اس پر تو تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ نماز جلدی پڑھے, اگر نماز میں جلدی پڑھی ہے تو اجر تو ملے گا نہیں, اجر تو ملے گا نہیں. اجر تو ملے گا کہیں پر؟ کیونکہ اجر ملے گا نماز سے حسن پر.
اجر ملے گا نماز کے حسن پر، اجر اجرت پر نہیں ملے گا، یہ تو طے ہے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ جو نماز میں جلدی کرے گا کہ نماز میں جلدی کرنے والے کو اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو عزیزوں، ہم اس کا ارادہ کریں کہ ہم نماز کی دعوت سے نماز کا یقین اپنے اندر اتاریں اور اپنی نمازوں کو بالارادہ سنبھال کر ایک ایک عمل کو بھائی سن لے، جب بھی آپ کسی آنے والے کو دیکھیں گے نا میں سمجھ جاؤں گا، کیونکہ جس وقت آپ ہماری طرف نہیں دیکھ رہے ہوں گے وہی وقت آپ کی غفلت کا ہوگا، اور جو وقت آپ کی غفلت کا ہوگا وہی آپ کے نقصان کا ہوگا۔ مضمون نگاری، اس سے تو ہمیں الجھن، ہم تو چاہتے ہیں کہ میں اور آپ سب کے سب یعنی کسی مقصد پر آ جائیں۔ یہاں ہمارا اتنا اونچے بیٹھنا یہ تو ایک ضرورت کے لیے ہے، ورنہ کسی نمائش کے لیے نہیں ہے۔ ہم اتنے نقصان میں جا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے نقصان کا یعنی احساس نہیں ہے۔ ایک نماز کا نہ بدنا زمین اور آسمان کے ٹوٹ جانے سے زیادہ خطرناک ہے، زیادہ بڑی بات ہے۔ لیکن میرے بزرگوں دوستو، غفلت آدمی کو ایسی میٹھی نیند سناتی ہے کہ اس کے اندر سے اس کے اعمال کے بگڑنے کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کچھ کرنے کا ارادہ کرو، کچھ کرنے کا ارادہ کر لو۔ اب تک میری آپ کی زندگی غفلت میں گزری ہے، آئندہ ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ ہم نماز کو اس طرح بناویں گے جس طرح عرض کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے نماز پر مشق کہ اس کے رکوع کو، اس کے سجدے کو، اس کے قومے کو، اس کے قاعدے کو سنوارو، بناؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو رکوع اور سجدے کے درمیان اپنی کمر کو سیدھا نہ رکھے، قومے کے اندر رکوع سے اٹھنے کے بعد کہ جو اپنی کمر کو سیدھا نہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے، اللہ اس کی نماز کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ منتخب حدیث میں حدیث حضرت نے رکھی ہے نماز میں کہ اللہ اس کی نماز کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، اپنے عمل کی قبولیت کی فکر کرو کہ میرا عمل اللہ کے یہاں قبول ہو۔ کہ کون سا عمل قبول ہوگا؟ کہ وہ عمل قبول ہوگا جو نبوت کے طریقے پر ہے۔ اس لیے ایک محنت نماز کے ساتھ اس کی دعوت کی، ایک محنت نماز کے ساتھ اس کی نماز کے ظاہر کو سنوارنے کی، اور ایک محنت ہے نماز کے ساتھ نماز کے باطن کہ نماز کے اندر اللہ کا دھیان پیدا ہو، کیونکہ نماز کا قائم کرنا ہے اللہ کی یاد کے لیے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ موسیٰ نماز قائم کرو کہیں کے لیے، میری یاد کے لیے۔ نماز میں اللہ کا دھیان بالارادہ لاؤ، ورنہ شیطان اللہ کا دھیان آنے نہیں دے گا۔ اذکر کذا، فلاں بات یاد کر۔ دیکھو، نماز اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے دی گئی ہے، کیونکہ نماز سے بڑھ کر کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرنے والا ہو، سب سے قریب تر کرنے والا عمل نماز ہے۔ الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، کہ سجدہ کرنے والا رحمان کے قدموں کے درمیان سجدہ کر رہا ہے، کہ اتنا قرب۔ لیکن میرے بزرگ دوستوں، قریب اور بعید، نزدیک اور دور، اس کا تعلق دھیان سے ہے۔ جو چیز دھیان میں ہے وہ قریب ہے،
اور جو چیز دھیان میں نہیں ہے وہ دور ہے. اگر نماز میں اللہ کا دھیان ہے تو یہ اللہ کے قریب ہے، اور اگر اللہ کا دھیان نہیں ہے تو یہ نماز کے باوجود اللہ سے دور ہے. اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، ہم نماز میں اللہ کے دھیان کی مشق کریں، اللہ کا دھیان بالارادہ لاویں. پھر دیکھو اے بھائی، پھر دیکھو کتنی کیفیت عبادات پیدا ہوتی ہے. ورنہ ہماری عبادات پر غفلت طاری ہیں. ہماری عبادت عادت بنی ہوئی ہے، عادت، اور ہمیں بنانا ہے اس کو عبادت. عادت تو آدمی، عادت کا عمل تو غفلت سے ہوتا ہے، اور عبادت کہ عبادت عین ذکر ہے. اس لیے اپنے ہر عمل کو عبادت بناؤ، اللہ کے دھیان سے نماز پڑھو، اللہ کے دھیان کے ساتھ. کیوں کہ نماز قائم کی جاوے گی اللہ کی یاد کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کو کلمے کے بعد اس کا حکم ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، موسیٰ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. بھائی کرو گے نا، یہ مشق کرو گے نماز پر. اب ظہر کی نماز ہوگی نا، ظہر سے ہی شروع کر دو، ظہر سے ہی شروع کرو، ظہر کی سنتیں پڑھو، مشق کرو. میں نے رکوع کتنا لمبا کیا، سجدہ کتنا لمبا کیا. میرے دوستوں، عدد اصل نہیں ہے کہ 4 رکعت ہو گئی، 6 رکعت ہو گئی. ہم نے تو ہر عمل کو عادت بنا لیا. 100 بار کلمہ پڑھ لو، 100 بار تیسرا کلمہ پڑھ لو، 100 بار درود شریف پڑھ لو، یہ ذکر ہو گیا. نہیں، اصل عبادت ہے، اصل عبادت ہے، عادت نہیں. عبادت اصل ہے اور عادت نہیں. اللہ کا دھیان اصل ہے، اللہ کا دھیان اصل ہے. اللہ کے نام کو اللہ کے دھیان کے بغیر نہ لو. مولانا صاحب فرماتے تھے کہ جب تم اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے بغیر کرو گے تو سستی پیدا ہوگی. کیا پیدا ہوگی؟ سستی پیدا ہوگی. اور یہ شکایت بہت لوگ کرتے ہیں کہ جب تصویر لے کے بیٹھے نیند سے آنے لگتی ہے. کیا آنے لگے؟ نیند آنے لگے. کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر ہو رہا ہے. کیونکہ ذکر تو غفلت کو توڑنے کے لیے ہے. سب سے بڑا ذکر نماز ہے کہ جو نماز میں اللہ کا دھیان پیدا کر لے گا، اللہ رب العزت باقی اعمال کے اندر اسے اپنا دھیان عطا فرما دیں گے. یعنی سوچو، جو عمل اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے ہے، جب اس عمل میں اللہ کا دھیان نہیں پیدا کیا تو بعد والے اعمال میں اللہ کا دھیان کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ جو اللہ سے نماز میں غافل ہے، جو آدمی نماز میں اللہ سے غافل ہے، وہ باقی اعمال میں ذاکر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بزرگوں، دوستو، عزیزوں، نماز پر ایک مشق تو کرو نماز کے ظاہر کو بنانے کی، ایک مشق کرو نماز میں اللہ کے دھیان کی، ایک مشق کرو نماز سے مسائل کو حل کروانے کی. یہ ہے تیسری مشق، نماز سے مسائل کو حل کروانے کی مشق. ہماری ساری کوششیں اسباب پر لگتی ہیں، عمل پر کوئی کوشش نہیں ہے. عمل کہیں کے لیے کہ عمل برکت کے لیے، عمل کہیں کے لیے کہ عمل برکت کے لیے، اور ساری حرکت، ساری محنت، وہ سب اسباب کے لیے. کہ نہیں، اعمال سے برکتیں بے شک ملیں گی، مگر میرے دوست بزرگوں، ایک تو اس کے لیے یقین شرط ہے کہ اللہ نے اس عمل پر یہ وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ پورا ہوگا. تو پھر عمل سے یقین سیکھا جائے گا کہ میں نے اس عمل سے اللہ کے وعدے کے یقین کے ساتھ یہ عمل کیا تھا، اس عمل سے اللہ نے یہ کر دیا ہے. اس طرح اعمال سے بھی صحابہ نے ایمان سیکھا ہے، جس طرح دعوت سے ایمان سیکھا ہے، اعمال سے بھی ایمان سیکھا ہے. ہم یہ نہیں کہتے اسباب اختیار نہ کرو، ہم کہتے ہیں کہ اسباب کو پیچھے کرو، اعمال کو مقدم کرو. اسباب کو پیچھے کرو اور اعمال پہلے کرو، چاہے کسی بھی لائن کی حاجت ہو.
کہ بیماریاں ہیں کہ دوائیں بعد میں، صدقات اور دعائیں پہلے،